بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ پچھلے تمام اسباق جو ہے وہ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا اور مختصر فہم القرآن کورس جو ہم نے شروع کیا ہے اس کے اسباق بھی چینل کی پلے لسٹ میں ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ وہاں سے پچھلے اسباق سن سکتے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہید اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہاں پر علم والوں کی اہمیت اور علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ملا دیا، کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی۔ علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اور اپنی گواہی کے ساتھ ملا دیا۔ قائماً، جو کھڑے ہونے والے ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایسے علم والے جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اور یہاں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل علم والا وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، جو توحید والا ہو۔ جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس علم نہیں۔ اصل علم توحید ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن اگر اس نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، وہ شرک کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، اور دنیا کا اتنا علم ہے کہ ہر چیز کا ٹیسٹ کر لیتا ہے وہ، اور بڑی بڑی ڈگریاں اس نے لی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی لیبارٹریوں کے اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہیں، لیکن اگر توحید کا علم نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں۔ اصل علم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اصل علم والا وہی ہے کہ جس کو توحید کا علم ہو اور وہ مخلوق پر غور و فکر کر کے خالق کو پہچان لے۔ اصل علم تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرے اور اللہ کو پہچان لے، خالق کو پہچان لے۔ جس طرح سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کا علم حاصل کر کے خالق کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اصل علم یہی ہے، توحید کا علم۔ اور آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، الاسلام وہ اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت ہے اللہ کے ہاں، جو اسلام دین ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی سارے دین جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو اس لیے بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، باقی سارے دین باطل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ میرے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، کوئی عیسائی اگر میری دعوت کا سن لے، قرآن کو سنے اور نہ مانے، اس کا انکار کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی یہودی سن لے اس دعوت کو، قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنے اور اسلام نہ لائے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی سب دین باطل ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الَّذِينَ ان لوگوں نے، تو جو دیے گئے الکتابہ کتاب کے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، ان لوگوں نے نہیں اختلاف کیا مگر من بعد اس کے، ما جاء جو آ گیا، ہم ان کے پاس، العلم علم، ان کے پاس علم آ گیا، وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن بھی سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیوں؟ باغین، بغاوت کرتے ہوئے، کہ ان کے دل میں بغض تھا، نفرت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول ہماری نسل سے آتے لیکن ان کی نسل سے نہیں آئے۔ پچھلے پارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس بغاوت کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، بینہم، آپس میں عداوت کرنے کی وجہ سے کہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے۔ ومن یکفر، اور جو بندہ بھی کفر کرے گا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا ان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ فإن حاجوک، پس اگر جھگڑا کریں وہ آپ سے، اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل، پس آپ ان سے کہہ دیں، اہل کتاب کے بارے میں، کہ اگر حق آنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، فقل، آپ نے جھگڑنا نہیں ہے، فقل، پس آپ کہہ دیں ان سے، اسلمت، میں اسلام لایا ہوں، میں نے فرما بردار بن گیا، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنے چہرے کو یا اپنی ذات کو، چہرے سے مراد پوری ذات بھی ہوتی ہے، کہ میں نے اپنی جان سپرد کر دی ہے للہ، اللہ کے، میں تو اللہ کے سپرد ہوں۔ ومن، اور وہ بندے بھی، اتبعن، جو پیروی کرتے ہیں میری، ومن اتبعانی، اور جو بندے میری اتباع کرنے والے ہیں، مومن ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں۔ وقل، اور آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں سے، اوتو، کہ جن کو دی گئی الکتاب، کتاب، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں کو، کہ جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی، اور اس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، اور ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آئے، کہ آپ ان سے بھی کہہ دیں، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اہل کتاب سے بھی کہہ دیں، ان سے بھی کہہ دیں، اسلمتم، کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو؟ فإن، پس اگر اسلموا، وہ اسلام لائیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، فقد، پس تحقیق، اہتدوا، وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، ان پڑھوں میں سے، اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ منہ موڑ لیں، نہ مانیں اس قرآن کو، آپ کی بات کو نہ مانیں، فإنما، پس بے شک، علیک، آپ پر ہے، البلاغ، پہنچا دینا، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ احسن انداز سے، اچھے اخلاق سے ان کے پاس پیغام پہنچا دیں، انہیں کہہ دیں کہ ہم فرما بردار ہیں، تم نے فرما بردار بننا ہے رب کا یا نہیں بننا، اگر وہ بن جائیں گے تو ان کی بہتری ہے، اگر نہیں بنیں گے تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والے ہیں، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ تو یہاں آج ہمارے 2 رکوع اس صورت کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، پچھلے تمام اسباق موجود ہیں، آپ خود بھی انہیں سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور یہاں آج کا اس میں جو سبق ہے کہ فرما بردار بن جائیں رب کے، اسلمتم، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور ہم بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ہمارا چہرہ اسلامی ہونا چاہیے۔ آج کل چہرہ، مرد جو ہے اس چہرے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس پر جو داڑھی ہے اسے منڈوا دیتے ہیں، جبکہ چہرے کی فرما برداری میں یہ شامل ہے کہ چہرہ اسی طرح ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ اور عورتیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں، ان کا چہرہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی فرما برداری کیا ہے کہ وہ پردہ کریں، غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہ کریں، چھپا کر رکھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے فرما بردار بنا دیں، ہماری ذات بھی، ہمارا چہرہ بھی، ہمارا سارا وجود اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، اسے میں